کیا شادی کی تقریب میں ایجاب و قبول کے وقت دلہا اور دلہن کا ایک مقام پر ہونا ضروری ہے؟ انہیں یہ خدشہ یا یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ایجاب و قبول کا ایک مجلس و محفل میں ہونا لازم ہے، تو پوچھتے ہیں کیا دونوں ایک جگہ ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی علیحدہ ہوتی ہے اور لڑکا یعنی دولہا علیحدہ بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ دولہا اور دلہن کا ایک مقام پر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایجاب اور قبول کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکی سے وکیل صاحب اجازت لیتے ہیں کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں من فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا جائے، بچی کہتی ہے میں نے اجازت دی، یہ ایجاب نہیں ہے، یہ اجازت لی جا رہی ہے۔ پھر یہ وکیل صاحب آتے ہیں یہاں پر، کبھی تو وکیل خود نکاح پڑھاتے ہیں اور کبھی قاضی صاحب کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نکاح پڑھا دیں، موکلہ نے اجازت دے دی ہے۔ تو اب یہ جو کہا گیا نا کہ یہ اجازت دے دی آپ نکاح پڑھا دیں، یہ ہے ایجاب، اور پھر وہ قبول کرواتے ہیں دولہا سے، تو یہ قبول، تو یہ ایجاب و قبول ایک مجلس و محفل میں ہو گیا۔ اس کے برعکس اگر آپ ٹیلی فون پر نکاح کا معاملہ دیکھیں، اگر لڑکی اس طرف ہے، مثلا یو کے میں ہے، لڑکا پاکستان میں ہے، دو گواہ یہاں بیٹھے ہیں، دو گواہ وہاں بیٹھے ہیں، اب وہ آپس میں ایجاب و قبول کر لیں تو یہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ لڑکی علیحدہ مقام پر ہے، لڑکا علیحدہ جگہ پر ہے، ایجاب و قبول ایک مجلس و محفل میں نہیں ہے۔ اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے، مطلب اس کا جائز طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو لڑکی فون پر لڑکے کے پاس موجود کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنائے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میرے نکاح فلاں کے ساتھ کر دے، یا لڑکا لڑکی کے پاس موجود کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے، اختیار دے دے کہ آپ میرا نکاح لڑکی کے ساتھ کر دیں۔ اب جو وکیل یہ کہے گا کہ میں اپنے موکل کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں کہ آپ قبول کرتی ہیں، یہ ایجاب ہو جائے گا، اور لڑکی جب کرے گی تو یہ قبول ہوگا۔ تو اس لیے ایجاب اور قبول ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، دلہا دلہن کا ایک ساتھ بیٹھا ہونا لازم نہیں ہے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب عدت پوری ہوتی ہے، بیوہ کی عدت پوری ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں معروف ہے کہ اسے ایک رات نیند میکے میں کسی جگہ باہر پوری کرنی ہوتی ہے، تو وہ پھر میکے میں کسی جگہ چلی جاتی ہیں اور پھر وہاں پر ایک رات سوتی ہیں، پھر اپنے گھر واپس آتی ہیں۔ تو کیا یہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بالکل کوئی صحیح نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے خواتین نے کچھ مسائل نکالے ہوئے ہیں، جیسے اب آپ نے ایک رات کی نیند کا مسئلہ کہا، بعض کہتے ہیں کہ جی بہن جب عدت پوری ہوگی تو بھائی کے گھر جائے گی، پھر بھائی اس کو جوڑے وغیرہ دے گا، وہاں سے وہ جوڑے لے کر آئے گی۔ یہ اس طرح کی نئی نئی رسومات لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں، یہ غلط ہے۔ ہماری شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، بس عدت پوری کرے گی عورت، عدت پوری ہوئی، اب چاہے وہ اسی گھر میں رہے، اب وہ بالکل مطلب کسی قسم کی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنی نارمل لائف سٹارٹ کرے۔ اس طرح کے مطالبات کرنا یا اس طرح کی قیودات لگانا، ان کو لازم و ضروری سمجھنا سب کے سب خلاف سنت، اور بلکہ بعض چیزیں بدعت میں بھی آتی ہیں، اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ گھر میں لال بیگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جتنے میں مارا جائے پھر بہت سارے ہو جاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی حشرات الارض میں سے چیز، یعنی کیڑے مکوڑوں میں سے جو آپ کے لیے باعث تکلیف اور باعث نقصان ہو، چاہے وہ چونٹیاں ہوں، چاہے لال بیگ ہوں، اس طرح جھینگر مچھر ہو جاتے ہیں، مچھر ہوتے ہیں، مکھیاں بعض اوقات آتی ہیں گھر میں، یہ گندگی لے کر آتی ہیں، تو ان تمام کو ہلاک کرنا، اگر اس طرح کی ضرورت ہو کہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، جراثیم زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان کو ہلاک کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ یہ مر جائیں۔ اچھا، بعض لوگ ایسی دوائیاں رکھ دیتے ہیں کہ یہ بھاگ جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں، مطلب یہ نہ کریں، یہ غیر مناسب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ تو دوائی ڈال کے اپنے گھر کو پاک و صاف کر لیتے ہیں، لیکن یہ دوسروں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کے گھر میں چوہے زیادہ ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ حضور بلی رکھ لیں تو یہ چوہے ڈر کے بھاگ جائیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایسا شخص بن جاؤں کہ جو اپنی تکلیف کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف منتقل کر دے؟ تو یہ ہمارے ہاں مطلب یہ غلط رویہ ہے، تو ہلاک کرنے کی اجازت ہے، یہ ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ دوسرے مسلمان بھائی بہن تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔